تشریف فرمانے کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ابھی ہمارے سامنے ہمارے آبائی و اجدادی ملک کے بڑے عظیم شخصیت اس انجمن شان صحابہ کی سپہ سالار، وکیل صحابہ، ناموس صحابہ، عظمت صحابہ پر قربان ہونے والے بڑے عظیم شخصیت آج اس انجمن شان صحابہ کے 36واں اس جلسے کے معزز و خصوصی مہمان حضرت العلامہ مجاہد اعظم علامہ اورنگزیب فاروقی دامت برکاتہم ابھی ہمارے سامنے قیمتی خطاب فرمائیں گے۔ میں مہمان اعزاز مہمان معزز کو ان کی قیمتی خطاب فرمانے کے لیے مؤدبانہ گزارش فرما رہا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام
معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، مشائخ اعظام، پنڈال میں موجود ہر دل عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج سرزمین بنگلہ دیش میں 18 ہزاری چاٹگام فتح آباد میں مجھے آپ حضرات سے اس سالانہ عظیم الشان کانفرنس سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمامی احباب کا جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، عزت دی اور آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں بطور مہمان مجھے مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش، محبت اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ سن کر بھی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انجمن شان صحابہ کے عنوان سے عرصہ 35 سالوں سے یہ پروگرام بھی ہو رہا ہے اور اس عنوان پر کام بھی ہو رہا ہے۔ میں انجمن شان صحابہ کے تمام ذمہ داروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں، دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں جس ملک سے آیا ہوں وہ پاکستان ہے اور میرا اور آپ کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے، عقیدت کا رشتہ ہے، کلمے کا رشتہ ہے، قرآن کا رشتہ ہے، دین کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے، سچ کا رشتہ ہے، حق کا رشتہ ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش باہم ایک ہیں، اس لیے کہ ان کا کلمہ ایک ہے، ان کی نماز ایک ہے، ان کا روزہ ایک ہے، ان کا عقیدہ ایک ہے، ان کا نظریہ ایک ہے۔ ہم بھائی ہیں اس لیے کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کا بھائی ہے۔ آپ کے دکھ کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے اور ہمارے دکھ کے ساتھ آپ کا دل دھڑکتا ہے۔ آپ کی محبت ہمارے دلوں میں اور ہماری محبت آپ کے دلوں میں ہے۔ آپ کی محبت، ہمارا رشتہ قائم تھا، قائم ہے اور قائم رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے اس کلمے اور دین کے رشتے کو نہیں توڑ سکتی۔ الحمدللہ یہ رشتہ دائمی ہے اور ہمیشہ کا ہے، اور اس رشتے کی بنیادیں ہیں اور وہ بنیادیں کمزور بنیادیں نہیں ہیں، وہ بنیادیں مضبوط بنیادیں ہیں، اور وہ بنیادیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وہ بنیاد ہے جس بنیاد پر اس کائنات میں پوری دنیا میں دین اور اسلام پھیلا، اور اس لا الہ الا اللہ کو پہنچانے والی شخصیات کا نام حضرات صحابہ کرام ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ہمارا اور آپ کا ایک رشتہ ہے اور ہم اس رشتے کو تلاش کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کو بنیاد پکڑتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی سرزمین کا چاٹگام کے علاقے پر 8 ہزاری میں اور جناب فتح آباد میں یہ کلمہ کہاں سے آیا اور یہ کلمہ کہاں پہنچا جو میری اور آپ کی بھائی بھائی ہونے کی بنیاد ہے، میرے اور آپ کی جناب اخوت کی بنیاد ہے، میرے اور آپ کی محبت کی بنیاد ہے۔ یہ کہاں سے آیا اور کس جگہ سے آیا؟ تو ہمیں بتایا جاتا ہے یہ کلمہ مکہ المکرمہ سے آیا۔ اس کلمے کے لانے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں، جنہوں نے یہ کلمہ کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلمے کو سننے کے بعد سب سے پہلے جن لوگوں نے اس کلمے کو لیا اور لینے کے بعد اس کلمے پر عمل کیا، پھر اس کلمے کو سجایا، پھر اس کلمے کو اٹھایا، پھر اس کلمے کو پڑھایا، پھر اس کلمے سے وفا کو نبھایا، پھر اس کلمے کو لے کر دنیا میں پھیلے۔ اللہ رب العزت کی عظمت کی قسم ہے، اگر وہ لوگ وہاں مکہ مکرمہ سے یہ کلمہ لے کر دنیا میں نہ نکلتے تو آج بنگلہ دیش کی سرزمین ہو یا ہندوستان کی سرزمین ہو یا پاکستان کی سرزمین ہو، چائنا تک کی سرحدیں ہوں یا پہاڑ ہوں یا دریا ہوں یا سمندر ہوں، دنیا کا کونا کونا ہو، آج یہ کلمہ کہیں بھی نہ پہنچتا، میں اور آپ بھائی بھائی کبھی بھی نہ بن سکتے۔ ہم
سورج کے پجاری ہوتے، ہم ستاروں کے پجاری ہوتے، ہم آگ کے پجاری ہوتے، ہم مورتیوں کو پوجنے والے ہوتے، آج جو ہم اپنے سینے پر ہاتھ فخر سے رکھ کر کہتے ہیں آپ میرے بھائی ہو، میں کہتا ہوں میں آپ کا بھائی ہوں، لوگ پوچھتے ہیں بھائی بھائی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں وجہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پہ ہم بھائی بنے ہیں، وجہ قرآن ہے، وجہ دین ہے، وجہ اللہ کے رسول کی شریعت ہے، وجہ حضور علیہ السلام کا لائے ہوئے احکامات ہے۔ تو سوال ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم تک کس نے پہنچائی؟ تو جواب آتا ہے اس رشتے کی بنیاد، اس رشتے کی وجہ، اس رشتے کے پھیلانے کا ذریعہ ایک ہی طبقہ بنا ہے، اور اسی طبقے کو دنیا میں صحابہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے انجمن شان صحابہ نام رکھا، مجھے یاد آ گیا پاکستان کی ایک دھرتی ہے اس کا نام جنگ ہے، جنگ کی اس دھرتی میں ایک مرد قلندر پیدا ہوا تھا، اس کا نام حق نواز تھا۔ حق نواز نے بھی ایک جماعت کی بنیاد رکھی تھی جو آپ کے نام سے بالکل ملتی جلتی ہے۔ آپ نے کہا انجمن شان صحابہ، انہوں نے کہا انجمن سپاہ صحابہ، اور آپ کو بتانے لگا ہوں انہوں نے جب انجمن سپاہ صحابہ بنائی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے زمانے میں ایک انقلاب آیا تھا، اور اس انقلاب نے کہا تھا کہ یہ انقلاب اسلامی انقلاب ہے اور یہ انقلاب اصلی انقلاب ہے۔ یہ کہہ کر جب وہ انقلاب نمودار ہوا، اس کے نمودار ہونے کے بعد لٹریچر سامنے آیا، کتابیں سامنے آئی، گفتگو سامنے آئی، اس لٹریچر کے اندر، ان کتابوں کے اندر، اس مواد کے اندر اسلامی انقلاب کے نعرہ لگانے والوں نے صحابہ کرام کی توہین کی، انہیں گالیاں دی، ان کی تنقید کی، یہاں تک کہ ان کی تکفیر کی۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق کو گالی دی گئی، حضرت عمر کو گالی دی گئی، حضرت عثمان کو گالی دی گئی، حضرت طلحہ کو گالی دی گئی، حضرت زبیر کو گالی دی گئی۔ میری اور آپ کی مائیں یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جنہیں قرآن نے کہا ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ میری اپنی ماں کے ماں ہونے میں، آپ کی ماں کے ماں ہونے میں شک ہو سکتا ہے، مگر عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ منزہ مبرہ عتیقہ ادیبہ خطیبہ عائشہ صدیقہ کے ماں ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے ماں ہونے کی بات اور ازواج مطہرات کی ماں ہونے کی بات قرآن نے کی۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اس ماں کو گالی دی گئی، اسے نعوذ باللہ الزام لگایا گیا۔ کتابیں آئی، کتابیں چھپی، اردو زبان میں چھپی، پاکستان میں چھپی، ہندوستان میں ہندی زبان میں سمجھی، مختلف ملکوں کے اندر مختلف زبانوں میں وہ کتابیں چھپی، اس میں گالی دی گئی تھی۔ حق نواز نے انجمن سپاہ صحابہ کی بنیاد رکھ کے یہ عزم کیا اس گالی کو روکنا ہے، اس کفر کو روکنا ہے، اس ظلم کو روکنا ہے، اس شیطانیت کو روکنا ہے۔ اس کے لیے میدان میں آئے، انہوں نے اسٹیج سجایا، اور اسٹیج سجانے کے بعد عظمت صحابہ کے عنوان سے، کردار صحابہ کے عنوان سے، گفتار صحابہ کے عنوان سے، اخلاق صحابہ کے عنوان سے انہوں نے کام شروع کیا۔ وہ گلی 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 گھومتے چلے گئے، لوگوں کے سامنے اپنا نقطہ نظر رکھا، مگر وہ طاقت بڑی مضبوط تھی، ان کی لابی بڑی مضبوط تھی، رکاوٹیں کھڑی ہو گئی، ظلم آ گیا، جبر آ گیا، تشدد آ گیا، راستہ روکا گیا، حق نواز کو جیلوں میں جانا پڑا، الٹا لٹکایا گیا، ہتھکڑی پہنائی گئی، بیڑی پہنائی گئی، حق نواز کو الٹا لٹکا کر مارا گیا، ناخن نکالے گئے، سب ظلم و ستم ہوتا رہا، مگر صحابہ کے چاہنے والے نے اور صحابہ کے نام لینے والے نے صحابہ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دی، ہر ظلم سہ لیا، صحابہ کی طرح جنہوں نے نبی کی عزت کے لیے ظلم سہا تھا، ایسا ہی ظلم حق نواز نے صحابہ کے لیے برداشت کیا۔ پھر نتیجہ یہ نکلا، بات یہاں تک پہنچی کہ ہماری جماعت کے قائد علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ آپ کے بنگلہ دیش کے دورے پر آئے ہوئے تھے، یہی موجود تھے، اور ایک جلسے میں خطاب کر رہے تھے کہ وہاں
وہاں سے خبر آئی کہ اکرواز جنگوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو شہید کر دیا گیا، وہ اپنا دورہ مختصر کر کے واپس گئے۔ کیوں شہید کیا، کیوں گولیوں کا نشانہ بنایا؟ انجمن شان صحابہ بنانے والوں، انجمن سپاہی صحابہ نے بنیاد رکھنے کے بعد خون دیا، اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، خون کسی اور نے نہیں دیا، خون سب سے پہلے بانی نے دیا، سب سے پہلے قیادت نے دیا، اپنے آپ کو پیش کیا اور پیش کر کے خون دیا اور شہید ہو گئے۔ میں اگر شہداء کی تعداد گننا چاہوں اور ان کے نام لینا چاہوں، رات گزر جائے گی، ان کے نام رات بھر میں ختم نہیں ہوں گے۔ پھر ایک گیا اور دوسرا گیا اور تیسرا گیا اور چوتھا گیا، حق نواز بھی شہید ہو گیا، ضیاء الرحمان بھی شہید ہو گیا، ایثار القاسمی بھی شہید ہو گیا، اعظم طارق بھی شہید ہو گیا، علی شیر حیدری بھی شہید ہو گیا، مسعود الرحمان عثمانی بھی شہید ہو گیا، شعیب ندیم بھی شہید ہو گیا، عبد الغفور ندیم بھی شہید ہو گیا، الیاس زبیر بھی شہید ہو گیا۔ میں نام لیتے چلے جاؤں، نام ختم نہیں ہوگا۔ ابھی کچھ دن پہلے اسی صحابہ کی عزت پہ ہمارے 4 دوست کراچی میں شہید ہو گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی عزت اور تحفظ کے لیے یہ کھڑے رہے۔ اعزاز کے طور پہ آپ کو یہ بات سنانا چاہتا ہوں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سب ظلم و ستم، جبر و تشدد، بربریت کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اپنا راستہ بدلا نہیں، مشن چھوڑا نہیں، نظریے پر کمپرومائز نہیں کیا، دنیا کو بتا دیا صحابہ کی عظمت پہ 1 لاکھ انسان نہیں، کروڑوں لوگ بھی دینے پڑے، جانوں کی قربانیاں دے دیں گے، مگر صحابہ کی عظمت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ مجھے انجمن شان صحابہ سے انجمن سپاہی صحابہ کی خوشبو آئی، مجھے اس خوشبو نے اس حقیقت کو آشکارا کرنے پر مجبور کیا۔ میں نے آپ کے سامنے کلمات کہے، میں عنوان کی طرف آتا ہوں۔ عنوان ہے شان صحابہ۔ شان صحابہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی اور سے پوچھیں شان صحابہ کیا ہے، ہم تاریخ دان سے پوچھیں شان صحابہ کیا ہے، ہم سیاست دان سے پوچھیں شان صحابہ کیا ہے، ہم کسی ترجمان سے پوچھیں شان صحابہ کیا ہے، ہم کسی فقیہ سے پوچھیں شان صحابہ کیا ہے، ہم کسی محدث سے پوچھیں شان صحابہ کیا ہے، ہم کسی محقق سے پوچھیں شان صحابہ کیا ہے۔ بھائی شان صحابہ پوچھنے کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، شان صحابہ دیکھنی ہے، عظمت صحابہ دیکھنی ہے تو کسی اور کی کتاب نہ دیکھو، اللہ کی کتاب دیکھو، اللہ کا قرآن دیکھو، اللہ کا کلام دیکھو۔ صحابہ کی شان قرآن میں موجود ہے، صحابہ کی شان تورات میں موجود ہے، صحابہ کی شان انجیل میں موجود ہے۔ قرآن نے کہا وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ۔ ابھی صحابہ پیدا بھی نہیں ہوئے کہ ان کی شان تورات نے بیان کر دی، ان کی شان زبور نے بیان کر دی۔ میں آج کے اس بدبخت کو، اس لعنتی کو جواب دینا چاہتا ہوں، تو آج پیدا ہوا ہے اور آج پیدا ہو کر محمد کے یاروں پہ تنقید کر رہا ہے، تبرہ کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے۔ تجھے اعتراض کرنے سے پہلے آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ کے سامنے یہ بات آشکارا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے اوصاف تورات میں، تورات کے ماننے والوں کے نہیں ہیں جتنے اوصاف حضور کے یاروں کے موجود ہیں۔ انجیل کے ماننے والوں کے اوصاف انجیل میں اتنے نہیں ہیں جتنے محمد کریم کے یاروں کے اوصاف موجود ہیں۔ اور اگر آپ قرآن کریم کی طرف آتے ہیں تو پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک کوئی پارہ ایسا نہیں ہے، کوئی سپارہ ایسے نہیں ہے جس میں صحابہ کی تعریف موجود نہ ہو، صحابہ کی شان موجود نہ ہو، صحابہ کی عظمت موجود نہ ہو۔ کیا صحابہ کی شان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ نے خود اپنے کلام میں صحابہ کا تذکرہ کیا، صحابہ کی شان بیان کی؟ اور توجہ میری طرف کرو چاٹگام کے مسلمانوں، توجہ کرنا، اللہ نے صرف صحابہ کے نام کا تذکرہ نہیں کیا، کام کا تذکرہ بھی کیا۔
پیغام کا تذکرہ بھی کیا، دعوت کا تذکرہ بھی کیا، تبلیغ کا تذکرہ بھی کیا، ایمان کا تذکرہ بھی کیا، تقوی کا تذکرہ بھی کیا، طہارت کا تذکرہ بھی کیا، بزرگی کا تذکرہ بھی کیا۔ صحابہ نکلے تو قرآن بن گیا، صحابہ نے ہاتھ اٹھایا تو قرآن بن گیا، صحابہ نے جہاد کیا تو قرآن بن گیا، صحابہ نے تلاوت کی تو قرآن بن گیا، صحابہ نے محبت کی تو قرآن بن گیا، صحابہ نے نماز پڑھی تو قرآن بن گیا، صحابہ نے روزہ رکھا تو قرآن بن گیا، صحابہ نے جہاد کیا تو قرآن بن گیا، صحابہ نے تلوار اٹھائی تو قرآن بن گیا، صحابہ نے اذان دی تو قرآن بن گیا، صحابہ نے دعوت دی تو قرآن بن گیا، صحابہ شہید ہوئے تو قرآن بن گیا، صحابہ غازی ہوئے تو قرآن بن گیا، صحابہ نے دعا کی تو قرآن بن گیا، معافی مانگی تو قرآن بن گیا، استغفار کیا تو قرآن بن گیا، التجا کی تو قرآن بن گیا، آرزو کی تو قرآن بن گیا، میدان میں نکل کر فتح حاصل کی تو قرآن بن گیا، کافر کو مار بھگایا تو قرآن بن گیا۔ توجہ میری طرف کرو، صحابہ بدر میں آئے قرآن بن گیا، صحابہ احد میں آئے قرآن بن گیا، صحابہ خیبر میں آئے قرآن بن گیا، صحابہ تبوک میں آئے قرآن بن گیا، صحابہ یرموک میں آئے قرآن بن گیا، صحابہ نے سب باندھی قرآن بن گیا، صحابہ نے سب بندی کی قرآن بن گیا، صحابہ مسجد نبوی میں آئے قرآن بن گیا، صحابہ نے ہجرت کی قرآن بن گیا، صحابہ نے مکہ فتح کیا قرآن بن گیا، صحابہ لشکر بنے قرآن بن گیا، صحابہ سپاہی بنے قرآن بن گیا، صحابہ مجاہد بنے قرآن بن گیا۔ میں تیری تحقیق کو تو صحابہ کے بارے میں تب مانوں جب میرے پاس تحقیق نہ ہو، اور جب میرے پاؤں چٹانوں پر ہو، ریت پر نہ ہو، پھر مجھے ریت پر پاؤں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں سہارا کسی اور سے کیوں لیتا ہوں؟ قرآن سے لیتا ہوں۔ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، دنیا والوں سمجھو صحابہ کا تذکرہ قرآن میں ہے، یعنی رب رحمان نے کیا ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، جس کا ایمان قرآن پر ہے وہی صحابہ کی عظمت کو جانتا ہے۔ میں نے کہا کسی اور کتاب میں صحابہ کی شان پڑھنے کی ضرورت، صحابہ کی شان کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ آپ کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور خدا نے خود آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم دعا مانگی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا سیدھا راستہ چاہتا ہے؟ نمازی کہتا ہے، کھڑے ہونے والا کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ ہمیں راستہ چاہیے، سیدھا راستہ چاہیے، صراط مستقیم چاہیے، منزل چاہیے، کامیابی چاہیے، کامرانی چاہیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کون سی کامیابی، کون سی کامیابی کا انعام یافتہ لوگوں والی کامیابی؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے پوچھ لیے، انعام یافتہ طبقہ کون سا ہے؟ قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلا طبقہ نبیوں کا طبقہ ہے، والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پوچھئے نہ ذرا صدیقین کون ہیں، شہداء کون ہیں، صالحین کون ہیں؟ تو نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تکبیر باندھتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد تو اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، ساری دنیا سے تعلق کو توڑتا ہے، خدا سے تعلق کو جوڑتا ہے، اعلان کرتا ہے، دعا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، وہ راستہ مجھے چاہیے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کا راستہ چاہیے، نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ ہیں۔ صدیقین کا راستہ چاہیے، صدیقین کے امام ابو بکر صدیق ہیں۔ والشہداء، شہیدوں کا راستہ چاہیے، عمر شہید ہیں، عثمان شہید ہیں، علی شہید ہیں، صحابہ شہید ہیں، شہیدوں کا راستہ چاہیے۔ والصالحین، نیکوکاروں کا راستہ چاہیے، نیکوکاروں میں حضرت حسن ہیں، حضرت معاویہ ہیں، تمامی صحابہ کرام ہیں، یہ راستہ چاہیے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ صحابہ صحابہ کرتے ہو، ہر عنوان پہ صحابہ کی بات کرتے ہو۔ میں نے انہیں جواب میں کہا صرف میں صحابہ صحابہ نہیں کرتا، ہر نمازی صحابہ صحابہ کرتا ہے، ہر مجاہد صحابہ صحابہ کرتا ہے، ہر انسان
انسان صحابہ صحابہ کرتا ہے، ہر ذی شعور فرد صحابہ صحابہ کرتا ہے، تو نماز میں کھڑے ہو کر صحابہ کا تذکرہ کر کے سیدھا راستہ مانگتا ہے، اور یہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ کہنے والا کہتا ہے یہ سیدھا راستہ صحابہ کا راستہ ہے۔ آگے آئیے، سورہ فاتحہ سے آگے آئیے، آپ سورہ بقرہ پڑھیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ سب سے پہلے متقین کون سے ہیں؟ جنہوں نے قرآن کو لیا، تو جواب آتا صحابہ ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لائے جو کچھ آپ سے پہلے اترا، جو کچھ آپ پر اترا ان پر ایمان لائے۔ پوچھنا چاہتا ہوں وہ ایمان لانے والے پہلے کون ہیں؟ تو جواب آتا ہے صحابہ کرام ہے، وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ وہ کون تھے آخرت پر یقین رکھنے والے؟ پتہ چلتا ہے وہ صحابہ کرام ہے۔ پہلے سپارے سے، پہلی سورت سے، سورہ فاتحہ سے، سورہ بقرہ سے چلتے چلے جائیے، وقت نہیں میں قرآن پڑھوں، ہر سپارے کی ایک آیات پیش کروں، 2 پیش کروں، 4 پیش کروں، 5 پیش کروں، 10 50 پیش کروں، وقت مختصر ہے۔ آگے جانا چاہتا ہوں، بات یہی پہ ختم نہیں ہوتی، آخری پارے میں آ جائیے۔ رب العالمین پھر ان کا ذکر کرتے ہیں، جب فتح آتی ہے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ نے انہیں فوج کہا، ان کے آنے کو خوشخبری کہا، ان کے ایمان قبول کرنے کو بشارت کہا، ان کے مجموع کا ذکر کیا، ان کا انفرادی ذکر کیا، ان کا اجتماعی ذکر کیا، کئی مومنون کہا، کئی مفلحون کہا، کئی متقون کہا، کئی راشدون کہا، کئی قائمون کہا، کئی حافظون کہا، کئی اولئک ہم المؤمنون حقا کہا، کئی نے لہم مغفرت کہا، کئی لہم رزق کریم کہا۔ اٹھائیے قرآن، پڑھیے قرآن، میں اس تاریخ کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑاتا ہوں جس تاریخ نے صحابہ پر تبرہ کیا ہو۔ میں اس قرآن کی بات کرتا ہوں جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا۔ بھائی شان صحابہ تمہیں ڈھونڈنی ہے تو قرآن سے ملے گی۔ کس سے ملے گی بھائی؟ اونچی بولو، کس سے ملے گی؟ کس سے ملے گی؟ قرآن سے ملے گی۔ اور جن کے تذکرے قرآن میں ہو ان کا تذکرہ کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت ہے؟ آپ کے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب فلاں بزرگ ہے، اس بزرگ کا تذکرہ حضرت تھانوی نے اپنی کتاب میں کیا، فلاں کا تذکرہ حضرت مدنی نے اپنی کتاب میں کیا، فلاں کا تذکرہ حضرت شیخ الہند نے اپنی کتاب میں کیا۔ میں نے کہا اس کے اوصاف کیا ہیں؟ کہ یہ اوصاف کم ہیں، مدنی جس کا ذکر اپنی کتاب میں کرے، حضرت تھانوی جس کا ذکر اپنی کتاب میں کرے، حضرت گنگوئی جس کا ذکر اپنی کتاب میں کریں، اور دنیا دار لوگ کہتے ہیں صدر نے میرا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا، وزیر اعظم نے میرا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا، سائنسدان نے میرا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا۔ میں نے کہا تمہاری اہمیت ہے، پھر پوچھتا ہوں اس کتاب میں تذکرہ کتنی مرتبہ ہے؟ وہ کہتا ہے 1 مرتبہ ہے، فلاں صفحے پر ہے، فلاں سطر پر ہے، 1 مرتبہ ہے، فلاں صفحے پر ہے، فلاں سطر پر ہے، یہ تذکرہ ہے؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا 1 مرتبہ تیرا تذکرہ کسی کتاب کے ایک ورق میں آئے تو قابل رشک ہے۔ میرے صحابہ کا ذکر قرآن کے ہر آیت میں آئے، قرآن کی ہر سورت میں آئے، قرآن کے ہر مفہوم میں آئے، قرآن کے ترجمے میں آئے، قرآن کی تفسیر میں آئے، قرآن کی تشہیر میں آئے، قرآن کے شان نزول میں آئے، قرآن کے شان ورود میں آئے۔ 1 مرتبہ تذکرہ ہو جائے میں تیری تعریف کر لوں، جس کے 1226 مرتبہ ذکر قرآن کی آیاتوں میں موجود ہو، اس کی عظمت کی بات نہ کروں؟ کیا پوچھتے ہو مجھ سے شان صحابہ؟ پوچھنا چاہتے ہو اگر صحابہ کی شان تو پڑھو اللہ کا قرآن۔ پوچھنا چاہتے ہو
اگر صحابہ کی شان تو پڑھو اللہ کا قرآن، تمہیں پھر معلوم ہوگی صحابہ کی شان یہ کہیں اور سے معلوم نہیں ہوگی۔ اور اگلی بات، صحابہ کی شان کے لیے کافی نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے، یہ صحابہ کی شان ہے، حضور کے ساتھ آپ گئے، یہ صحابہ کی شان ہے، حضور نے آپ کو بیعت کیا، یہ صحابہ کی شان ہے، حضور کے ساتھ آپ نے ہجرت کی، یہ صحابہ کی شان ہے، حضور نے اپنی بیٹیاں آپ کو دی، یہ صحابہ کی شان ہے، ان کی بیٹیاں حضور کی ازواج مطہرات بنی، یہ صحابہ کی شان ہے، انہوں نے کلمہ نبی کے ساتھ پڑھ کر نبی کے ساتھ چلے، یہ صحابہ کی شان ہے، پیغمبر کے دست و بازو بن گئے، یہ نبی کی شان ہے، حضور نے ان کی تعریف کی، یہ نبی کی شان ہے، اللہ کے رسول نے ان کی تعریف کی، یہ صحابہ کی شان ہے، اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ بیٹھے، یہ ان کی شان ہے، ان کی بات تورات میں یہ ان کی شان ہے، ان کی تعریف زبور میں یہ ان کی شان ہے، ان کی بات انجیل میں یہ ان کی شان ہے، ان کی بات اوراقوں میں یہ ان کی شان ہے، وہ چین تک پہنچے یہ ان کی شان ہے، وہ بدر میں فاتح ہوئے یہ ان کی شان ہے، وہ میدانوں میں فاتح بنے یہ ان کی شان ہے، ان نے کم ہو کر زیادہ کا مقابلہ کیا یہ ان کی شان ہے، وہ دنیا پر چھاتے چلے گئے یہ ان کی شان ہے، وہ سارے عالم پر پھیلتے چلے گئے یہ ان کی شان ہے، نبی کا دین انہوں نے پہنچایا یہ ان کی شان ہے، حکومت انہوں نے کی یہ ان کی شان ہے، مدینہ انہوں نے قائم کیا یہ ان کی شان ہے، مسجد نبوی انہوں نے بنائی یہ ان کی شان ہے، بیت اللہ انہوں نے آباد کیا یہ ان کی شان ہے، اور بیت اللہ کی چھت پہ اذانیں انہوں نے دی یہ ان کی شان ہے، کلمہ حق انہوں نے کہا یہ ان کی شان ہے، اذانیں انہوں نے دی یہ ان کی شان ہے، عالمی دنیا تک وہ پہنچے یہ ان کی شان ہے، عرب سے عجم تک وہ آئے وہ ان کی شان ہے، اور جناب سمندر میں گھوڑے انہوں نے دوڑائے یہ ان کی شان ہے، پہاڑوں اور بلندیوں پہ وہ پہنچے یہ ان کی شان ہے، قرآن کو پوری دنیا میں پھیلایا یہ ان کی شان ہے، خود اپنے ہاتھوں سے لکھا یہ ان کی شان ہے، خود لکھ کر آگے پھیلایا یہ ان کی شان ہے، وہ قرآن کے پہلے حافظ بنے ان کی شان ہے، وہ قرآن کے پہلے عالم بنے ان کی شان ہے، انہوں نے براہ راست نبوت کو دیکھا یہ ان کی شان ہے، نبوت نے ان کو دیکھا یہ ان کی شان ہے، وہ نبیوں کے سردار کے پیچھے کھڑے رہے ان کی شان ہے، وہ نبوت کے ساتھ وار ہوئے یہ ان کی شان ہے، ان نے جانے دی یہ ان کی شان ہے، وہ ڈٹے رہے ان کی شان ہے، وہ کھڑے رہے ان کی شان ہے، قرآن کے محافظ بنے ان کے شان ہے، نبی کے ساتھی بنے ان کے شان ہے، تابعدار بنے ان کی شان ہے، فرما بردار بنے ان کی شان ہے، پھر عزت دار بنے ان کی شان ہے، پھر کیسر و کسرا روم اور فارس کے پر خچے اڑائے ان کی شان ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ آذان کو پہنچایا ان کی شان ہے، بحری بیڑا بنایا ان کی شان ہے، پورے عالم میں پھیلتے چلے گئے ان کی شان ہے، بھئی مصر تک وہ آئے، شام تک وہ آئے، لبنان تک وہ آئے، اردن تک وہ آئے، اگر پوچھنا چاہتے ہو تو قندھار تک وہ آئے، کابل تک وہ آئے، پشاور تک وہ آئے، سکھر تک وہ آئے، دنیا کے کونے کونے میں ان کی قبریں پھیل گئی، آج بھی جاؤ ان کی قبریں دیکھو تو پتہ چلتا ہے ان کی شان ہے۔ اور بات کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو اس پہ بھی یقین نہیں آتا تو مسجدوں کی اذانیں سنو ان کی شان ہے، اللہ کا قرآن ہر گلی میں سنو ان کی شان ہے، گھروں میں قرآن کا موجود ہونا ان کی شان ہے، مولویوں کا ہونا، عالموں کا ہونا، متقیوں کا ہونا، قاریوں کا ہونا، حافظوں کا ہونا میرے صحابہ کی شان ہے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے انہیں سب کچھ ملا ہے۔ تو آؤ مل کر ہم نعرہ لگائیں گے، شان صحابہ، شان صحابہ، کردار صحابہ، گفتار صحابہ، اخلاق صحابہ، صحبت صحابہ، جرت صحابہ، صداقت صحابہ، عدالت صحابہ، وفا صحابہ، حیا صحابہ، عزت صحابہ، رفعت صحابہ، مقام صحابہ، بلندی صحابہ، رفعت صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مدح صحابہ، دفاع صحابہ۔ اب سب مل کر دنیا کو بتاؤ گے ہم صحابہ کے ترانے دنیا میں گائیں گے، انجمن شان صحابہ ہو یا انجمن سپاہ صحابہ ہو، گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا صدا لگائیں گے، ہاتھ کھڑا کرو، مکہ بناؤ، شبائی بولو، صحابہ صحابہ، کھڑے ہوئے بھی بولو، بیٹھے ہوئے بھی بولو، صحابہ 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 صحابہ، گونج پیدا کرو، آواز پیدا کرو، صحابہ۔
جزاک اللہ۔ میں آپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو، اپنے گلیوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو، بازاروں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو، اپنے گھروں میں صحابہ کا تذکرہ کرو، اپنے لوگوں میں صحابہ کا تذکرہ کرو، بچوں کے صحابہ کے قصے سناؤ، قرآن کی تفسیر میں صحابہ کو لا کر دنیا کو بتاؤ، ایک دھوم مچا دو اور دنیا کو کہہ دو ہم مدح صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے، یہ جذبہ ایمانی عالم کو دکھا دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر انجمن شان صحابہ کے ذمہ داروں کو، انہوں نے میرے لیے سباس نامہ پیش کیا، میں اس قابل نہیں تھا، نہ میری اتنی کوئی اہمیت اور اوقات ہے، انہوں نے مجھے عزت دی، انہوں نے میرے لیے جملے خیر کے کہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے بھائی مفتی طلحہ صاحب، مولانا مامون عبداللہ صاحب جو ہمارے ہم سفر بھی ہیں اور ہمارے یہاں آنے کا ذریعہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ بھائی علی حسن اسامہ صاحب، ان تمام دوستوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ہم سب کو مل کر پوری دنیا میں صحابہ کی عزت عظمت کے لیے ایک ہو کر متحد ہو کر کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ شان صحابہ کے حوالے سے میں آپ سے کہتا ہوں جب بھی ہماری ضرورت پڑے گی ہم حاضر ہوں گے، جو خدمت آپ کہیں گے ہم اس پر پورا اتریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہماری یہ نسبت قائم تھی ہے اور رہے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ آئندہ بھی ہماری اس مجلس انشاءاللہ تعالی 5 اور 6 نومبر قائم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ آپ ہمارے تشریف آوری فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ اب ہمیں بہت سی محتاجوں دعا گو ہے، ان کے لیے دعا کی درخواست کی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ جو کہا سنا قبول منظور فرما۔ جن دوستوں نے انتظام اہتمام کیا ان کے انتظام اور اہتمام کو قبول فرما۔ اللہ سب لوگوں کی جائز جملہ ضروریات کو پورا فرما۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علین میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ الہ العالمین یا رب العالمین ہم سب کی جائز جملہ ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ جن لوگوں نے اس اجتماع میں مدارس مساجد میں تعاون کرتے ہیں ان کے تعاون کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت عطا فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کو عزت اور عظمت عطا فرما، ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ نصیب فرما۔ صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کے لیے جو لوگ شہید ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علین میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کے درجات عالیہ کو بلند فرما۔ یا اللہ جو لوگ اسیر ہیں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں انہیں رہائی نصیب فرما، اور جو کام کر رہے ہیں میدان میں ان کے کام میں ترقی نصیب فرما۔ یہاں جتنے علماء دور دراز سے ہیں سب کا آنا قبول فرما، جتنی عوام ہیں سب کا آنا قبول فرما، ہم سب کو نیکی نصیب فرما، ایمان اور سلامتی والی زندگی نصیب فرما۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا مگر وہ اب ہمارے پاس نام نہیں، اللہ سب کی دعائیں قبول فرما اور ہم سب کی دعائیں بھی قبول فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمت۔